قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور وہ کلام ہے۔ کلام اس لیے ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور یہ لوح محفوظ پر پورا قرآن مجید وہاں پہ موجود ہے۔ اب لوح محفوظ پر قرآن مجید لوح محفوظ پر موجود ہے، اور وہ آہستہ آہستہ انسانوں کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اب یہ جو ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ہی حفاظت۔ اب اس کی حفاظت کیسے ہے؟ عرب میں قرآن مجید کا جب نزول ہونا شروع ہوا تو اس وقت عرب کے اندر ان گنت اسکالرز موجود تھے جو عربی کی فصاحت و بلاغت کے مکمل طور پہ وہ ایکسپرٹ تھے۔ ان کے سامنے جب قرآن مجید کے آیات نازل ہوئیں تو وہ حیران و شستر رہ گئے کہ سبحان اللہ، یہ کیسا کلام ہے، یہ تو کوئی جادو لگتا ہے۔ ان کے نزدیک وہ جادو ایسے لگتا تھا کہ انوکھا ایک انمول انداز کے ساتھ قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے موضوع دہرائے جاتے تھے۔ اب پورا قرآن مجید 28 حروف سے بنا ہے، 28 حروف جو انسان کی زبان سے ان کا مخرج ہوتا ہے اور لفظ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں اور 19 کی فگر ایک ایسی ہے جس میں یہ قرآن مجید کا پورا سسٹم بتایا گیا ہے کہ 19 فگر کے سٹرکچر کے ساتھ وہ کس طریقے سے باندھا ہوا ہے، وہ ایک علیحدہ ریسرچ ہے۔ لیکن قرآن مجید انسان کے لیے کیسی رہنمائی ہے کہ لا مبدل لکلمات، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام، اس میں آپ کسی قسم کی تغیر و تبدیلی نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سارے کا سارا پورا لوح محفوظ پہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے، جہاں واو ہے، جہاں الف ہے، جہاں زبر زیر پیش علامات ہیں، اور جتنے بھی قرآن کے حروف ہیں وہ سارے کے سارے ایگزیکٹلی اسی شکل میں موجود ہیں، تحریر ہے لوح محفوظ کے اندر۔ اس لیے کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا جب انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید ایک جادو لگتا ہے، یہ تو بہت بڑا اونچا کلام ہے، یہ کسی جادوگر کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ بِمِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ كُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا، سارے جنات اور سارے انسان مل جائیں تو اس میں ذرہ برابر ایک آیت نہیں لا سکتے۔ اب قرآن مجید کے حرف مل کے لفظ بنتا ہے، لفظ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے ایک موضوع بنتا ہے، موضوع کے بعد اس کی آیات بنتی ہے۔ اب 6666 آیات ہیں قرآن مجید کی۔ کوئی دنیا کا انسان قیامت تک کے لیے یہ اشکار معجزہ رہے گا، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، میں ہی اس کو اتارا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، شعائیں جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں انسان کے دل پر اور دوبارہ پھر ریٹرن ہو جاتی ہیں۔ تو ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جب انسان باڈی سے یا انسان کی تھنکنگ جو ہوتی ہے پازیٹیو ہوتی ہے تو اس کے جسم سے پازیٹیو شعائیں نکلتی ہیں، اور جب نیگیٹو ہوتی ہیں تو نیگیٹو نکلتی ہیں۔ ایک کتاب آپ نے بھی لکھی ہے، سورۃ کہف کی تلاوت جو ہے وہ ہر جمعے ہی کیوں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ارشاد گرامی ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ کا نور جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، تو یہ وہی ایک نور یا پازیٹیو تھنکنگ یا ایک پاور جو قرآن مجید کی دولت اور برکت سے انسان کے جسم میں ایک حرکت، جس طرح آپ نے کہا، توانائی دیتی ہے۔ تو مزید جو آپ نے اس پہ لکھا وہ کیا لکھا؟ کیونکہ مجھے ایک الگ سے جو نظریہ آپ کا دیکھنے کو ملا وہ یقیناً حوصلہ افزائی کے قابل ہے کہ آپ نے ایک الگ سے اس کو مزید اس حدیث کو اور مزید اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی سن کے بڑے آشش کریں گے آپ کے نظریے کو، تو یقیناً وہ سننا چاہیں گے آپ کے اس نظریے کو۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور مقصد یہی ہوتا تھا کہ دنیا کی اصلاح ہو اور دنیا کے رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جائیں کہ یہ جنت کے حقدار بن سکیں۔ تو صحابہ کرام چونکہ خود عربی کے ماہر ہوتے تھے، جب وہ سورۃ کہف کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو ایسے لگتا تھا کہ یہ آٹومیٹیکلی ہماری اصلاح کر رہی ہے۔
ہمارے اعمال کی اصلاح کر رہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی سورۃ کاف ایک لیبارٹری ہے جس میں ایک ہفتے انسان اپنا ٹیسٹ کراتا ہے کہ یہ اس کے پرسنل جو پروفائل اس کی ذات ہے، اس کے یہ جو ویلیوز ہیں، یہ بلڈ پریشر ہے، اتنی شوگر ہے، اتنا یہ ہے، اتنا وہ، پورے سمٹم جو ہے نا وہ اس کے ڈیفائن ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اگلے نیکسٹ ویک کے لیے، اگلے ہفتے کے لیے وہ اپنا میئرز کرتا ہے کہ میں نے اپنے اندر کیا کیا چیزیں ڈیولپ کرنی ہیں تاکہ میرے سے نیکی اور اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ ہو سکیں، اور جو میرے سے کوتاہیاں یا غلطیاں یا کچھ میرے سے جو ہو سکا وہ اریز ہو جائیں۔ تو بیسیکلی یہ سورۃ کاف کا مقصد جو ہے نا وہ چونکہ صحابہ کرام انڈرسٹینڈ کرتے تھے، ان کی اپنی زبان ہوتی تھی، اب ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کو ایسے ہی اپنے اندر اپنے آپ کو، بیسیکلی مقصد تو یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے نا آئیڈیل انسان بنے، اس کے اندر قطعاً کوتاہیاں اور غلطیاں نہ ہوں، اور وہ ایک صحیح انسان بن سکے۔ اس لیے ہر ہفتے اگر اس کو دہراتے رہیں گے تو ہماری غلطیاں اریز ہوتی رہیں گی، وہ ڈیلیٹ ہوتی رہیں گی، اور اچھائیاں جو ہیں ان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں پہ آپ نے 309 اور 9 کے ڈیجٹ کو اس پوری صورت میں آپ نے بتایا ہے کہ یہ 9 کا ڈیجٹ جو ہے، پھر آپ نے آیات کے حوالے سے بھی اس کو پورا میتھمیٹیکلی یہ چیز ڈسکرائب کی ہے کہ یہاں پہ 9 کا ڈیجٹ جس طرح 309، پھر آپ نے وہ سارا، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ تو بڑا پیارا آپ نے سسٹمیٹیکلی اور میتھمیٹیکلی اس کو بتایا ہے اور ڈیفائن کیا ہے، یہ ہمارے ناظرین آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ 9 کی فگر جو ہے وہ اگر آپ فگر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ایک لاسٹ فگر ہے، اس کے آگے پھر 1 2 3 4 اور 0 اور وہ ملٹیپل اور ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے اس کی، لیکن لاسٹ اینڈ کا جو ڈیجٹ ہے وہ 9 ہے۔ 9 کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم، اب اس کے آگے کوئی اور نمبر نہیں ہے، یہ لاسٹ اینڈ کا نمبر ہے۔ اب یہ سورۃ کاف جو ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسا انسان کے لیے ایک ریویژن ہے ہر ہفتے کے لیے، جو انسان کو ایک عظیم انسان بنانے کے لیے اس میں ممد معاون ثابت ہوتا ہے۔ اب اس میں 9 کی فگر کیوں ہے؟ وہ اس لیے سورۃ کہف جہاں سے شروع ہوتی ہے تو نامی ایت کے اندر یہ لفظ کہف، جو لفظ کہف ہے وہ ایت نمبر 9 میں آتا ہے۔ اب پوری سورت کے اندر اس میں 9 ہی ایسے واقعات ہیں جن کا ذکر اس سورۃ کاف کے اندر ہے، جس میں وہ اصحاب کاف ہے، وہ بھی 309 بناتا ہے، 309 ہے، 300 کی علیحدہ فگر ایت کے حساب سے ہے، اور 9 پھر وہاں پہ 9 ہے۔ پوری سورت جو ہے وہ اس کے پوری آیات اور اس کے موضوع اور اس کے واقعات و حالات یا اس کے اندر اصلاحی پہلو جتنے بھی ہیں بیان کیے گئے، وہ ساری فگر 9 کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اچھا، یہ کتاب آپ کی میرے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قرآنی معجزات۔ یقیناً یہ موضوع تو بڑا اہم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفت اور بلندی، یہ معجزات کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس میں کیا ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے تھے کہ ایک گیپ ہے اور اس گیپ کو آپ نے فل کیا ہے یہ کتاب لکھنے کے بعد؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قرآن مجید کے اندر 2 نام آئے ہیں، لفظ محمد اور لفظ احمد۔ یہ دونوں حروف میم ہا میم دال ہے اور الف ہا میم دال ہے، اس کے بھی 4 حروف ہیں، اس کے بھی 4 حروف ہیں۔ اب کئی جگہوں پہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرم و داعیا، یہاں پر بھی 4 حروف ہیں، 4 موضوع ہیں جن کے لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا دنیا کے اندر۔ تو یہ 4 کی فگر جو ہے قرآن مجید کی، اور بھی بے تحاشا ایسی آیات ہیں جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور ان کے حروف کا مجموعہ لاسٹ اینڈ پہ سنگل فگر میں 4 آتا ہے۔ تو یہ اس پر یہ کتاب جو ہے نا وہ ان کی عظمت پر قرآن معجزے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا کیسا معجزہ ہے کہ حضور پاک سے ہی ریلیٹنگ جو آیات ہیں ان کے حروف کی تعداد 4 بنتی ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے احادیث اور آیات دونوں کو لیا؟ دونوں، ہاں۔ کرنٹ ایشو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہر ایک بندے کے ساتھ اور ہر گھر میں یہ ایک پرابلم ہے کہ انگزائٹی، ڈپریشن، سیڈنس، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اسلام نے کس طرح ان ساری چیزوں
کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے یا طریقہ بتایا ہے؟ تمام پریشانیاں جو ہیں جنہوں نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے اور ہر بندہ اسی ایک پریشانی میں ہے، تو آپ نے اس پہ بہت اچھا قلم اٹھایا ہے، تو اس میں آپ نے کس طرح آیات، احادیث اور احکامات کے ذریعے ہمارے اس معاشرے کو ایک علاج دیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے انسان نے اپنی پہچان کر لی اس نے اللہ کی۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہے اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ نے گھبرانا اور پریشان قطعاً نہیں ہونا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے میرے اوپر بھروسہ کیا میں ہی تو ہوں وہ کافی اس کے لیے۔ پھر قرآن مجید کی ایک اور بھی ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا آئے بندے تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ ان ساری چیزوں، اتنا ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہونے کے باوجود ہمارے تمام مسائل کا حل، ہماری تمام مشکلات حل، ہماری زندگی کے اندر لے کر چلنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود ایک آدمی وہ ہے جس کی ٹانگیں بھی ہیں، اس کے اندر طاقت بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان بھی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اگر پریشان ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے پرابلم کو اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ساتھ ہونا ہے یا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ یا توکل کرنا ہے، اس میں پرابلم ہے۔ میرے سامنے جو آپ کی یہ کتاب ہے خالق کے تخلیقی کرشمے اور گولڈن ریشو، اس میں آپ نے کیا ڈیفائن کیا ہے، اس لاجک بیان کیا ہے، اس میں ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا سا اس میں آگاہی دے دیں۔ موجودہ جو سائنٹیفک اپروچ ہے، جتنے بھی دنیا کے آسٹرونومسٹ ہیں یا میتھمیٹیشنز ہیں یا جتنے بھی سائنسدان ہیں، ان سب نے ایک ویلیو نکالی ہوئی ہے میتھمیٹیکلی 1.618۔ یہ وہ ویلیو ہے جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بھی چیز کے اندر اٹریکشن یا جاذبیت یا اس کے اندر محبت کا جو پہلو نظر آتا ہے وہ اسی فگر کی وجہ سے ہے۔ مثلا ہم چاند کو دیکھتے ہیں، ہماری نظر نیچے نہیں آتی، ہم کو پھول دیکھتے ہیں، اس کو طرف دیکھتے رہتے ہیں، دل کرتا ہے کہ اس کو اب پلک کر لیا جائے، توڑا جائے۔ اسی طریقے سے ہمیں بچے اور دنیا کی اور بے تحاشا خوبصورت دلکش مناظر جو ہیں وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں۔ اب وہ جو بہت اچھا لگنا ہے، جو اس کے اندر ایک فورس آف اٹریکشن ہے، اس کی ویلیو ہے 1.618۔ یہ بک جو ہے اس میں 5 چیزوں کا جو دنیا میں سب سے ٹاپ کلاس اور سب سے خوبصورت ترین اور سب سے دلکش اور حسین و جمیل ہیں، وہ 5 چیزیں ہیں۔ ایک تو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ سال میں اگر 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ بھی مکہ مکرمہ کی زیارت کر کے آتا ہے، اس کا پھر دل کرتا ہے وہاں جانے کو اور دیکھنے کو۔ تو یہ جو فورس آف اٹریکشن ہے اس کی ویلیو 1.618 ہے۔ اس کے بعد حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تیسرے نمبر پہ نماز ہے، چوتھے نمبر پہ قرآن مجید ہے، اور 5ویں نمبر پہ مومنین کا آپس میں پیار محبت ہے جو جنت الفردوس کے مالک ہیں۔ اب یہ 5 کا قرآن مجید کی آیات کے حساب سے اس کی ویلیو 1.618 نکالی گئی ہے۔ اس میں مثلا خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی جو لوکیشن ہے زمین کے اندر اوپر، آپ اس کا ایک نارتھ پول ہے، ایک ساؤتھ پول ہے۔ اگر آپ نارتھ پول کی طرف جائیں گے، اس کا جو فاصلہ ہے وہ آپ کو ملے گا 12,348.32 کلومیٹر، اور اس کا جنوب کی طرف جو فاصلہ ہے وہ 7,631.68 کلومیٹر۔ اگر آپ اس لوکیشن پہ جہاں پہ بیت اللہ خانہ کعبہ لوکیٹڈ ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں پہ ان دونوں کا نارتھ پول اینڈ آف دا ورلڈ اور ادھر بھی اینڈ جو ہے دوسری سائڈ پہ، اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کی ویلیو 1.618 آتی ہے۔ اسی طریقے سے باقی جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس پر جو آیات ہیں، یا قرآن مجید ہے، یا نماز ہے، کتنا بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے، اس کا نماز کے بارے میں جو آیات ہیں وہ ویلیو 1.618 نکالی ہے۔ یہ بیسیکلی ایک محبت، جذبہ اور کشش کا مادہ ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔